बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात के साथ मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, जो कंटिन्यूली प्रोग्राम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो जानते हैं कि इन दिनों जिस शुबे पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ वो शुबा यह है कि अल्लाह ताला के हुजूर दुआ करते वक़्त ज़वात का वसीला पेश करना जायज़ नहीं है। अमल सालेह का, ईमान का वसीला पेश करना चाहिए, अल्लाह ताला के अस्मा का, उसकी रहमत का। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला के अस्मा का वसीला पेश करना चाहिए, इस पर किसी मुसलमान को इनकार नहीं है, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के अस्मा का वसीला अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, उसकी रहमत का वसीला पेश करते हैं, अमल सालेह का और ईमान का वसीला भी पेश करते हैं। उससे किसी मुसलमान को इनकार नहीं है। मसला जो शुबे का है वो ये है कि शुबा डालने वाले ये कहते हैं कि ज़वात का वसीला पेश करना दुरुस्त नहीं। ये दुरुस्त का लफ्ज़ मैं वैसे कह रहा हूँ। पिछले प्रोग्राम में मैंने इबारात पढ़ कर बताया था कि वो दुरुस्त ना, वो जो कहते हैं कि वसीला दुरुस्त नहीं, वो दुरुस्त नहीं है तक नहीं ठहरते, उससे बहुत कुछ आगे कहते हैं। तो मैंने वसीले के सबूत में कुरान करीम की आयात जो ज़वात के हवाले से थीं वो तलावत की, और गुज़श्ता प्रोग्राम में मैंने हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो वाक़या अर्ज़ किया था फ़तावा इब्न तैमिया, हाफ़िज़ इब्न तैमिया की किताब से, कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बारगाह में अपनी ख़ताए इज्तिहादी को माफ़ कराने के लिए अल्लाह के हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का वसीला पेश किया था, और उस पर मैंने हवाला जात अर्ज़ किए थे। तो आज की गुफ्तगू में मैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की मदद से भी ज़ात के हवाले से वसीला पेश करने के जवाज़ पर मैं गुफ्तगू करूँगा कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात का वसीला पेश किया गया, और अल्लाह ताला ने उस हुज़ूर अलैहिस्सलाम की ज़ात के वसीला पेश करने पर मना न किया, या बाद में आने वाले लोगों को ये न फरमाया कि वो जो लोग ज़ात का वसीला पेश किया करते थे वो गलत था। इस पर मैंने जो कुरान करीम की आयत तलावत की है वो ये है कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा माअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फ़लम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिहि फ़लानतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। ये तर्जुमा मैं पढ़ रहा हूँ मौलाना हाफिज़ मोहम्मद जूनागढ़ी का, जो हाफिज़ सलाहुद्दीन यूसुफ साहब की तफसीर के साथ छपा है, और तमाम मुसलमान जो हज के लिए जाते हैं उनको इसकी फ्री कापी दी जाती है, और शाह फहद कम्प्लेक्स ने इसको शाया किया है। तर्जुमा यह है कि और उनके पास जब अल्लाह ताला की किताब, उनकी किताब को सच्चा कर देने वाली आई, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिकुल लिमा माअहुम, जो जब किताब आई जो पहली किताबों की तस्दीक करते थे, यहाँ किताब की बात ख़त्म हो गई। वकानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू, हालांकि पहले ये खुद उसके वसीले से काफिरों पर फतह चाहते थे, तो बावजूद आ जाने और बावजूद पहचान लेने के फिर कुफर करने लगे। अल्लाह ताला की लानत हो काफिरों पर। यानी पहले वो उनके वसीले से दुआ किया करते थे, जब वो आ गए, फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू, जब वो आ गए तो मा अरफ़ू, उन्होंने उनको पहचानने से इनकार कर दिया कि हम इनको पहचानते नहीं हैं। लेकिन ये वो सिर्फ ज़ुबान से कहते थे कि हम पहचानते नहीं हैं। कुरान करीम में दूसरी जगह पर सूरह बकरा की आयत 146 में अल्लाह अज़्ज़ा व जल इरशाद फरमाता है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यारिफूनहु कमा यारिफून अबनाअहुम, कि वो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद पर उनको ऐसे पहचानते थे जैसे वो अपने बेटों को पहचानते हैं। यानी ज़ाहिरन वो उनका इनकार करते थे, हकीकतन वो उनको पहचानते थे। ये एक अलग मसला है कि जब आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए तो यहूद ने क्या क्या रीज़न्स दिए कि ये वो नबी नहीं हैं जिनके हम मुंतज़िर थे, और
انہوں نے اس کے اوپر کیا دلائل دیے اور ان کے قرآن کریم نے کیا جوابات دیے، یہ سورہ بقرہ اور خاص کر کے پہلے پارے کے اندر اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو ہے، اور سورہ آل عمران میں بھی۔ لیکن میں نے جو آیہ کریمہ یہ تلاوت کی ہے اس سے صرف اس کے ایک حصے پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ وہ پہلے ان کا وسیلہ پیش کیا کرتے تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کو وہ اپنے بچوں کی طرح پہچانتے تھے۔ آگے جانے سے پہلے اس آیت کی تفسیر کے اندر جو مفسرین نے لکھا ہے، تاکہ یہ بات ہو کہ یہ میں خود گڑھ نہیں رہا، نکال نہیں رہا اس بات کو، کہ مفسرین نے اس آیت کی تفسیر میں کیا لکھا ہے۔ حافظ ابن کثیر اور علامہ قرطبی، حافظ ابن کثیر اور قاضی شوکانی، انہوں نے یہ لکھا ہے کہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے وہ یوں دعا کیا کرتے تھے۔ یہودی جب ان کی قبیلہ غطفان جو وہاں کے لوکل قبیلہ تھا ان کے ساتھ ان کی لڑائی ہوتی تو وہ یوں دعا کرتے، اللہم انا نسألک بحق النبی الامی، یا رب العالمین، اے ہمارے اللہ، ہم تو اسے سوال کرتے ہیں کہ تو ہماری دعا کو قبول فرما اس نبی کے وسیلے سے جو امی نبی آنے والا ہے، الذی وعدتنا، اور جس کے آنے کا تو نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے، ان تخرج لہو لنا فی آخر الزمان، اور وہ جو آخری زمانے میں ظاہر ہونے والا ہے، بحق النبی، یہاں نبی کا لفظ آیا ہے کہ اس نبی کے وسیلے سے ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہاں پر آگے چلنے سے پہلے یہ میں عرض کر دوں کہ حافظ ابن کثیر نے، قرطبی نے اور قاضی شوکانی نے ایسا ہی لکھا ہے کہ ان کے وسیلے سے، وہ حضور کے وسیلے سے دعا کرتے تھے۔ لیکن حافظ ابن تیمیہ نے اور صاحب تفہیم القرآن نے یہ کہا ہے کہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ یہود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے۔ تو میں نے آپ کے سامنے قاضی شوکانی اور علامہ قرطبی کے بارے میں بتا دیا، اور حافظ ابن کثیر سے کہ ہاں روایت ہے، اور وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں یہ مفسرین حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ امام ابن حاتم الرازی وہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ وہ یہودی حضور کے وسیلے سے دعا کرتے، اور پھر انہوں نے یہ بیان فرمایا ہے کہ یہودیوں کی کس قبیلے سے کب لڑائی ہوئی، جب انہوں نے دعا کی اور اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرما دی، ان کو فتح مل گئی۔ یہ امام ابن حاتم الرازی نے لکھا ہے۔ ان سارے حوالوں کے باوجود قاضی شوکانی اور ابن کثیر کے بعد کسی اور کی ضرورت بالکل نہیں رہتی، لیکن ممکن ہے کہ کوئی اس سے بھی زیادہ پیاسا ہو، وہ اس کی پیاس اس سے نہ بجھے، تو اس کے بعد میں ایک اور حوالہ عرض کر رہا ہوں کہ شاید اس سے پیاس بجھ جائے۔ ہمارا کام تو مدد کرنا ہے، اور وہ مدد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے کر رہے ہیں۔ اب یہ جو حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس کے بعد تو بالکل کوئی ضرورت رہنی نہیں چاہیے کہ کانوا من قبل یستفتحون کا معنی کہ وہ پہلے وسیلے سے فتح طلب کیا کرتے تھے، اس وسیلے سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ حافظ ابن تیمیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ امام قرطبی کی تفسیر بہترین تفسیر ہے، وہ کذب سے پاک ہے۔ تو قرطبی کا بھی حوالہ ایک اتھنٹک حوالہ ہے۔ اب میں جو حوالہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہے حافظ ابن قیم کا۔ حافظ ابن قیم نے اپنی کتاب ہدابت الحبارہ فی اجوبۃ یہود والنصارہ، ایک کتاب انہوں نے لکھی ہے حافظ ابن قیم نے، جس کتاب کے اندر یہود و نصارہ کی کتابوں میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں جو بشارات ہیں، ان بشارتوں کا ذکر کیا۔ اسی کتاب کی بالکل ابتدا میں انہوں نے یہ روایت نقل کی، وہ کہتے ہیں کہ اے یہود و نصارہ، ان کو وہ مخاطب کرتے ہیں کہ تمہیں قرآن نے بھی مخاطب کیا، اور تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے، تم ان کو جانتے ہو، کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جب تم یہودیوں مدینے میں رہتے تھے اور تمہاری لڑائی لوکل مدینے کے لوگوں سے ہوتی تھی، تو اس وقت تم یہ دعا نہیں کیا کرتے تھے کہ اللہم انی اسألک بحق النبی الامی، اے اللہ ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں، تجھ سے دعا مانگتے ہیں کہ تو اس امی نبی کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول فرما جن کے آنے کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو یہ حافظ ابن قیم نے ہدابت الحبارہ کے اندر اس روایت کو ذکر کیا۔ اب صاحب تفہیم القرآن کہتے ہیں کوئی عالم اس بات کو نہیں مانتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
آمد سے پہلے یہودی ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. حافظ ابن تیمیہ کہتے ہیں کبھی ان کو فتح نہیں ہوئی اس دعا کے وسیلے کرنے سے. انہوں نے کچھ آگے بھی باتیں کی ہیں، وہ میں آگے چل کر بتاتا ہوں. سر دست میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس آیت سے ذات کے وسیلے کا جو ہم استدلال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے، علامہ اسماعیل حقی استدلال کرتے ہیں علیہ الرحمہ، یا روح المانی تفسیر والے کرتے ہیں، یا دوسرے جو اہل سنت کے مفسرین ہیں وہ تو کرتے ہی ہیں. اب ان کے استدلال کے بعد کم از کم یہ بات کہنا درست نہیں ہے کہ یہ تو کسی نے کہا ہی نہیں ہے، کسی نے لکھا ہی نہیں ہے کہ یہود جو تھے وہ ان کے وسیلے سے دعا کرتے تھے. ایک میرے فاضل دوست ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت اور صحت میں برکت فرمائے، وہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو پہلی امتیں تھیں اگر حضور کے وسیلے سے دعا کرنا آپ کی آمد سے قبل حضور کی ذات کے وسیلے سے ان کے لیے دعا کرنا درست تھا، تو جو حضور کی امت بعد میں آئی ہے ان کے لیے دعا ان کو حضور کے وسیلے سے دعا کرنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے؟ جو جیسے وہ پہلے کرتے تھے اللہ ان کی دعاؤں کو جیسے قبول فرماتا تھا، تو حضور کے آمد کے بعد جو ان کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو کیوں شرف قبولیت نہیں بخشے گا؟ اگر ان کے لیے جائز تھا تو امت محمدیہ کے لیے بھی جائز ہے. کس آیت نے آ کر روک دیا ہے کہ ان کے عمل درست نہ تھا لہٰذا آج کے بعد تم نے یہ نہیں کرنا؟